چراغ بھی نہیں ہے زہرا کی قبر۔ اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں روشن عمارتیں ہیں، مگر جناب زہرا کی قبر پر اگر کوئی ہمت کر لے تو اسے مارا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ گزرے ہیں، سیدہ زہرا کی شہادت کی تاریخیں گزری ہیں۔ یہ بیوی بڑی دکھی بیوی ہے۔ بیوی کے دو لقب ایسے ہیں جن پر جتنا غور کریں گے نا اتنا بیوی کی مصیبتوں کا احساس ہوگا۔ ایک لقب ہے مقہورہ، زیارت نامے میں جا کے دیکھیں گے، دوبارہ دیکھیں گے، دیکھا ہے آپ نے مقہورہ۔ مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے مردوں نے مل کے ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے، میرے ساتھ گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے، میں نے روشن شاہ صاحب کو دی ہے۔ 43 کتابیں کھول کر دکھائی ہیں ہم نے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ذاکرین اور علماء جھوٹ بولتے ہیں، بی بی پہ کچھ ظلم نہیں ہوا۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دروازے پہ جا کر جب سردار نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، تو بی بی نے فرمایا کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ الفاروق میں تو وہ جملہ ہی لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند پر کام کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملا، ہم ڈھونڈ نہیں پائے اس کی سند کو، لیکن حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو۔ علامہ الجوینی نے تو اہل سنت عالم دین 5 سال کی زہرا نبی کے سامنے سے گزری، نبی بی بی کو جاتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ زہرا کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہی لما ذکرت، جب میں فاطمہ پر غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ما وقع علیہا بعدی، میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ قد دخل ذل بیتہا، کہ بہت بڑی مصیبت اس کے گھر میں داخل ہوگی۔ انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے۔ مجلس میں سادات بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سفر پر ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ ایسا ہو گیا تھا، آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ سلام ہو غیرت مند علی پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بہت مشکل ہے۔ انتہکت حرمتہا، 4 دیواری کی حرمت پامال ہوئی۔ اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں انتہکت حرمتہا منعت ارثہا، میری بیوی کو، میری بیٹی کو ارث سے محروم کیا جائے گا۔ اس کے بعد والا جملہ اللہ کرم میں بیان کروں اور سیدہ مجھ سے راضی ہو اور آپ کی آنکھوں میں ایک سر سوزن گریے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میری اور آپ کی بخشش کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کسرت جنبیہا، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے
اماں دعا دیتے ہیں تکلف کر کے نہیں رویا کرے۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، پھر سنیے، برداشت کیجئے۔ اور ان آنکھوں کے ذریعے، ان آنسوؤں کے ذریعے سیدہ کو پرسا، بلکہ سیدہ کے شوہر علی کو پرسا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرسا۔ نبی فرماتے ہیں اس قطت جنینوہا، اس کا بچہ اس کے شکم میں مارا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں یا تنادی یا محمد، میری بچی پکارے گی بابا، بابا بچاؤ۔ تستغیث ولا تغاث، میری بچی مدد کو پکارے گی مگر کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی چھوٹے بچوں کی ماں کو نہ مارے۔ جب چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور سب سے زیادہ آخری وقت کے اندر اپنے شوہر کی بہت زیادہ منت سماجتیں کرتی ہے، میرے بعد شادی ضرور کرو گے مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تتزوج بعدی یا علی یا ماما لأن لا بد للرجال النساء، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ یہ جناب زہرا کا جملہ، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر خیال رہے میری زینب چھوٹی بہت ہے، جو میری بچی سے پیار کرے، ایسی زوجہ لانا۔ میرا حسن حسین کمسن ہے، ان کا خیال رکھنا۔ ایام جناب ام البنین کی رحلت کے بھی ہیں، جب جناب ام البنین کو گھر لائے نا تو پہلے ہی دنوں میں جناب ام البنین نے فرمایا مولا میرا نام تبدیل کر دیجئے، مجھے فاطمہ نہ پکاریے گا۔ جب میرا نام کوئی پکارتا ہے زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچی کو ماں یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں جب گریہ بلند ہو رہا ہو نا تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، اپنی حاجتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تھکے نہیں، میں نے دورانیہ مصائب کا زیادہ کیا ہے، ابھی مغرب کے وقت میں 5-8 منٹ ہیں، مجھے مصائب پڑھنے دیجئے۔ ننھے بچے ہیں، 3.5 سال کی ہیں جناب زینب، 4.5 پونے 5 سال کے ہیں امام حسین، کہہ دیجئے اندازے سے 6 سال کے ہیں مولا حسن۔ مولا علی کو بلا کر ایک بچے کے بارے میں کہا میرا حسن غیرت مند بہت ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا، اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتے، میری زینب کے اللہ کا کام بھی عزاداروں اور اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کی ہم منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم ہاتھ تھے،
मुलायम मुलायम पैर थे। कूफे की राहें होंगी, शाम की बस्तियां होंगी, पैरों में कांटे चुभेंगे। मौला अली गैरतमंद बहुत थे। बाजार में एक यहूदी औरत को पिटते देखा था। अली ने 3 दिन खाना नहीं खाया। जब अली के सामने खाना आता था कहते थे मैंने एक औरत को पिटते हुए देखा। अब भी कुछ कहने की जरूरत है। जो एक अजनबी औरत को अली पिटते हुए देखे तो खाना न खाए। जनाबे ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। बीबी मांग नहीं सकती थी कुछ। सारी जिंदगी शौहर से कुछ नहीं मांगा, सारी जिंदगी बाबा से कुछ नहीं मांगा। जिसके मिजाज में मांगना नहीं था, नबी ने फरमाया मेरे बाद फदक मांगना। ये जनाब ज़हरा का इम्तिहान। अली गैरतमंद फरमाया या अली, हाथ पकड़ लिया मौला नबी ने, मुझसे एक अहद करो, मेरे बाद तुम्हारे ज़हरा पे हाथ उठाया जाएगा, तुम तलवार नहीं उठाओगे। आयतुल्लाह कुरानी से मैंने ये जुमला सुना तो फरमाने लगे, अली कुरानी लुबनानी आलिम, वो फरमाने लगे मौला की आंखों में आंसू उतर आए और कहा कि अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल अहद ले रहा है तो मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। और फिर एक जगह फरमाया अगर मैंने नबी से अहद ना किया होता तो मदीने की गलियों को मैं खून से रंगीन कर देता। मगर मैंने नबी से अहद किया था, अपनी आंखों के सामने ज़हरा को पिटते देखा। मेरे मौला अली से वसीयत फरमाई, मेरे ज़ैनब का ये मिजाज है, मेरे हसन की ये आदतें हैं, जैसे एक माँ जानती है बच्चों के बारे में। फिर आखिर में फरमाया अली मेरे हुजरे में ज़ैनब को भेज दो। 3.5-4 साल क्या है, जनाब सकीना वाली उम्र है जनाब ज़ैनब की। हुजरे में आई जनाब ज़ैनब, फरमाया ज़ैनब वो संदूक उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूक उठा के लाई। बेटा इसमें क्या है? अम्मा इसमें कफन रखे हुए हैं। कहा जब तुम्हारे नाना मेरे बाबा की रहलत होने लगी, जिब्रील जन्नत से 5 कफन लाए थे और 5 हुनूत लाए थे। ये पंजतन के 5 कफन हैं। एक कफन नबी को दे दिया गया, बाकी कफन पंजतन के हैं। तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ, बता रही हूँ कौन सा किसका है। एक एक मुझे दिखाती रहो। जनाब ज़ैनब ने कफन दिखाया, देख कर फरमाया इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे, तुमसे कहेंगे माँ का कफन दे दो। अल्लाहु अकबर। जब जनाब ज़हरा की तकलीफ शदीद हो गई ना, तो हसनैन को और बीबी ज़ैनब को अपने सिरहाने साथ बिठाकर कहा मैं दुआ कर रही हूं, तुम माँ की शिफा के लिए इलाही आमीन बोलोगे। अल्लाह आपके बच्चों को सामने रखे। नन्हे नन्हे हाथ शहजादों ने उठाए। जनाब ज़हरा ने एक दुआ की जिस पर बच्चों की चीखें निकल गई। दुआ सुनेंगे? फरमाया अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत को जल्दी भेज दे। ज़हरा अब दुनिया में नहीं रहना चाहता। हसरत ने माने उतार दिए। फरमाया ये मेरा कफन है, तुम्हारे बाबा मांगे तो ये कफन बाबा को दे देना। दूसरा कफन देखकर फरमाया कुछ मुद्दत बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन कौन सा है? तो ये वाला तुम्हारे बाबा अली का कफन है कि भाई हसन को दे देना। 2 कफन रह गए। एक को देख के फरमाया उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन तुमसे आके कहेगा बहन ज़ैनब भाई हसन का कफन ला दो। तो ये कफन भाई हसन का है, अपने भाई हुसैन को दे देना। आखिरी कफन देखकर ज़हरा रोई और फरमाया ये भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। अम्मा पहले वाला भी भाई हसन का था, ज़ैनब ये दूसरा
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ